پڑھے تھے صحیح لذاتی ہی یا صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں تھیں. سند متصل ہو اور روات عادل ہوں ہر طبقے میں، اور ضابط ہوں، یعنی ان کا حافظہ پختہ ہو، مضبوط ہو، اور روایت شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. یہ 5 شرطیں پڑھے تھے. تو اگر یہ 5 شرطیں پورے طور پر ہیں تب تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے. اب آگے صحیح لغیری ہی، یہ دوسری قسم ہے حدیث کی قبولیت کے اعتبار سے. تو الصحیح لغیری ہی، سب سے پہلے تعریف دیکھیں گے. صحیح لغیری ہی کیا ہے؟ هو الحسن لذاته. صحیح لغیری ہی وہی حسن لذاتی ہی ہے. حسن لذاتی ہی جو ہے وہی صحیح لغیری ہی ہے. اذا روی من طریق آخر مثلہ او اقوى من، جب وہ مروی ہو ایک اور طریق سے، اسی جیسے ایک اور طریق سے، یا اس سے زیادہ قوی سند سے. حسن لذاتی ہی اس کا درجہ جو ہے ظاہر ہے صحیح لغیری ہی سے کم ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر حسن لذاتی ہی اسی طرح کسی اور سند سے مروی ہو یا اس سے زیادہ قوی سند سے مروی ہو تو وہ صحیح لغیری ہی ہو جاتی ہے، درجہ اوپر چلا جاتا ہے. اب جب حسن لغیری ہی کا رتبہ اونچا ہوگا، اس کا پروموشن ہوگا، تو وہ صحیح کے درجے میں چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ بذات خود وہ صحیح نہیں ہے، کسی کے سپورٹ سے، کسی غیر کی وجہ سے اس کا درجہ اونچا ہوا ہے، لہذا اس کو صحیح لغیری ہی کہیں گے. صحیح لغیری ہی وہ حسن لذاتی ہی ہے جب وہ اسی جیسی کسی اور سند سے مروی ہو، کسی اور طریقے سے آئے، چاہے وہ اسی جیسی ہو یا اس سے قوی ہو سند. وسمي صحیحا لغیرہ، اسے صحیح لغیرہ کا نام دیا گیا ہے لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الاولی، اس لیے کہ صحت بذات خود پہلی سند سے نہیں حاصل ہوئی ہے. جو صحت ہے، صحیح جو کہا گیا ہے، تو وہ صحت یا وہ صحیح ہونا جو کہ بذات خود اسی سند سے نہیں ہے، بلکہ کوئی اور سند آئی ہے جس کی وجہ سے اسے مضبوطی ملی ہے، اس کا پروموشن اسی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اس کو صحیح لغیرہ ہی کہیں گے. وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انضمام غیرہ لہ، بلکہ صحت آئی ہوئی ہے کسی اور کے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے. وَيُمْكِنْ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمُعَادَلَةٍ رِيَاضِيَّةٍ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي، اور ممکن ہے اس کی تصویر کشی ریاضی حساب سے، میتھ کے حساب سے، درج ذیل طریقے سے. اس کو سمجھانا ریاضی کے ضابطے سے یا ریاضی کے حساب سے، میتھ کے ضابطے سے اس طرح سے ممکن ہے. حسن لذاتی ہی پلس حسن لذاتی ہی برابر صحیح لغیری. یعنی حسن لذاتی ہی ایک روایت ہے، ایک اور وہی کسی اور سند سے مروی ہے. اب دونوں جب ملیں گے تب وہ صحیح لغیری ہو جائے گی. حسن لذاتی ہی پلس حسن لذاتی ہی برابر
صحیح لغیرہ۔ تو صحیح لغیرہ کی تعریف واضح ہو گئی، اس میں کوئی میرے خیال سے اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح لغیرہ وہ اسے کہتے ہیں، یا صحیح لغیرہ حسن لذاتہ کو کہتے ہیں، جب وہ کسی اور سند سے مروی ہو، چاہے اسی جیسی سند ہو یا اس سے قوی سند ہو، بس۔ اور صحیح لغیرہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں صحت بذات خود پہلی سند سے نہیں آتی ہے، بلکہ کسی اور کے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے صحت آئی ہے۔ اور اس کو ریاضی کے ضابطے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ حسن لذاتہ پلس حسن لذاتہ برابر صحیح لغیرہ۔ مرتبہ اس کا کیا ہے؟ رتبہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی صحیح لذاتہ کی طرح ہے یا اس کا کچھ الگ مقام ہے؟ تو کہتے ہیں مرتبہ اس کا ہوا اعلی مرتبہ من الحسن لذاتہ ودون الصحیح لذاتہ۔ تو اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اعلی ہے، اونچا ہے حسن لذاتہ سے، ودون صحیح لذاتہ اور صحیح لذاتہ سے کم ہے، دون کم ہے۔ تو حسن لذاتہ سے اونچا درجہ ہے صحیح لغیرہ کا، لیکن صحیح لذاتہ سے کم ہے۔ تو گویا کہ حسن لغیرہ یہ صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ کے بیچ والا رتبہ اسے ملا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ حدیث محمد ابن عمر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ محمد بن عمر والی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ اگر دشوار نہ ہوتا میری امت پر اگر دشوار نہ ہوتا میری امت پر لامرتهم بالسواک، تو میں حکم دے دیتا انہیں بالسواک، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر صلات کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت۔ لیکن چونکہ میں آیا ہوں آسانی کے لیے، میں دشواری نہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اگر دشوار نہ ہوتا میری امت پر تب میں ایسا کرتا۔ بہرحال تو اس میں محمد بن عمر ہیں راوی۔ قال ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں محمد بن عمر بن علقمہ من المشہورین بالصدق والصیانہ، یہ مشہور ہیں سچائی میں اور صداقت میں، حفاظت سیانت میں مشہور آدمی ہیں۔ لکنہ لم یکن من اہل الاتقان لکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن یہ اہل اتقان میں سے نہیں ہے، یعنی جن کا حافظہ نہایت پختہ ہو، اہل اتقان یا متقن جسے کہا جاتا ہو، اس ٹائپ کے نہیں ہیں۔ تو ٹھیک تو ہیں، مشہور ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، حافظہ بھی ٹھیک ہے، لیکن متقن نہیں ہے، اونچے پائے کے حافظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظہ، انہیں بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے ان کے سوء حفظ کے ناحیے سے، یعنی حافظے کے اعتبار سے بعض لوگوں نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلَالَتِهِ، اور بعض لوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے، توثیق کی ہے، ثقہ بتایا ہے ان کے صداقت اور ان کی شان کی وجہ سے، جلالت یعنی ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی صداقت و سچائی کے لحاظ سے بعض لوگوں نے کہا ہے ثقہ ہیں،
اور حفظ کے اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا ہے ضعیف ہیں، فحدیثہ من هذه الجہت حسن، تو اس ناحیے سے حدیث حسن ہو جائے گی اگر ان کی سچائی اور صداقت مان لیتے ہیں، تو اس حساب سے یہ حدیث حسن ہو جائے گی، ان کی روایت کردہ روایت جو ہے حسن ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کا حفظ اتنا پختہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، پانچوں شرطیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں وہ ان میں پائی جا رہی ہیں یا اس روایت میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ حفظ کے اعتبار سے بہت پختہ نہیں تھے، حافظہ ان کا کمزور تھا۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، لیکن بس کیا ہے، حفظ میں کمی ہے۔ فَلَمَّا انضَمَّ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ آخَرَ زَالَ بِذَلِكَ مَا كُنَّا نَخْشَاهُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّوءِ حِفْظِهِ، تو جب اس کے ساتھ کوئی اور روایت مل گئی، فَلَمَّا انضَمَّ جب مل گئی إِلَى ذَلِكَ اس کے ساتھ یہ بات کہ وہ مروی ہے کسی اور طریق سے، کسی اور سند سے، تو زَالَ بِذَلِكَ تو زائل ہو گیا، دور ہو گیا اس وجہ سے ما کننا نقشہ علیہ جس کا ہمیں ڈر تھا ان پر، سوئے حفظ کے ناحیے سے۔ اگر ایک بات بتائی ہے انہوں نے اور سوئے حفظ کے شکار ہیں، یہ حفظ اتنا پختہ نہیں تھا، اسی وجہ سے درجہ اس کا گھٹا تھا اس ان کی روایت کا، لیکن جب وہی بات کسی اور راوی سے آ گئی، کسی اور سند سے آ گئی، تو جو ڈر تھا سوئے حفظ کا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس روایت کا اب پروموشن ہو گیا، اب یہ صحیح سے جا ملی، لیکن صحیح لے ذاتی ہی نہیں بلکہ صحیح لے غیر ہی، وانجبر به ذلك النقص اليسير، اور جو تھوڑی سی کمی تھی اس میں وہ کمی پوری ہو گئی، یعنی یہ ڈر کی پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، بس اتنی سی بات، ورنہ وہ جھوٹے نہیں ہیں راوی، ہاں وہ ثقہ ہیں، بس خالی کمی اتنی سی آ گئی ہے کہ حفظ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو اگر کسی اور روایت سے کسی اور جہت سے وہ روایت آ گئی ہے تو انجبر به ذلك النقص اليسير، تو جو راوی میں تھوڑا سا نقص تھا وہ پورا ہو گیا، اس کی بھرپائی ہو گئی، فصح هذا الاسناد، اور پھر یہ سند صحیح ہو گئی، والتحق بدرجۃ الصحیح، اور صحیح کے درجے سے جا ملی، تو یہ کلیئر ہے۔ محمد بن عمر جو راوی ہیں لولا ان اشق علی امتی کے، تو کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عمر ان کے سوئی جو ہے حفظ کے اعتبار سے ان میں کمی تھی، انہیں بعض لوگوں نے حفظ کے لحاظ سے ضعیف کہا، تو اب راوی ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہو جائے گی، لیکن چونکہ ان میں مسئلہ صرف حفظ کی یادداشت اور یاد دہانی کا مسئلہ تھا، لہذا جب روایت یہی کسی اور سند سے آ گئی تو جو ڈر تھا ان پر بھولنے کا وہ ڈر ختم ہو گیا، اور جو تھوڑی سی کمی تھی وہ کمی پوری ہو گئی، لہذا اب اس کا درجہ ذرا اوپر ہو گیا، بڑھ گیا، اور یہ صحیح سے جا کے مل گئی، لیکن صحیح لے جاتی ہی سے نہیں بلکہ یہ صحیح لے گئی رہی۔ اچھا، اب اس کے بعد الحسن ہے، حسن تو حسن، تعریف الحسن، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، ابھی تو ہم نے صحیح لے گئی رہی دیکھ، اب حسن ہے، حسن اس کی تعریف، لغتاً ہوا صفہ مشبہہ من الحسن بمعنی الجمال، حسن یہ صفت مشبہہ ہے، حسن سے ہے، جمال کے معنی میں ہے، یہ حسن سے حسن ہے، صفت مشبہہ یعنی ایسی صفت جو دائمی ہو آدمی کے ساتھ، اور یہ جمال اور خوبصورتی کے معنی میں ہے،
اصطلاحی تعریف ہے اختلفت اقوال العلماء فی تعریف الحسن نظرا. اچھا، لأنه متوسط بین الصحیح والضعیف. علماء کا اختلاف ہے اس کی تعریف میں. حسن کی تعریف میں علماء کرام کا نظریاتی اختلاف ہے. کئی اقوال ہیں اس میں، سیدھی سی تعریف نہیں ہے. لأنه متوسط بین الصحیح والضعیف، اس لیے کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان والی ہے. وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْهِ، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کا تعارف کرایا ہے اس حساب سے کہ یہ احد قسمئی، یہ صحیح اور ضعیف کی ایک قسم ہے. لوگوں نے اس کا تعارف یہ کرایا کہ یہ صحیح اور ضعیف کی ایک قسم ہے. عرف احد قسمئی، اس کی دونوں قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ تعارف کرایا ہے. وَسَأَذْكُرُ بعد تلك التعریفات، اور میں بعض تعریفات ذکر کروں گا. ثم اختار ما اراه اوفق من غیرہ، پھر میں چنوں گا جسے میں سمجھوں گا زیادہ بہتر، زیادہ مناسب. یہ مؤلف کہہ رہے ہیں بہت ساری تعریفات ہیں. بعض لوگوں نے صحیح و ضعیف کی ایک قسم سے بتایا ہے، اور میں سب تعریف ذکر کروں گا، پھر جو اس میں بہتر سمجھوں گا اسی کو چنوں گا، اسی کو میں بتاؤں گا کہ یہ سب سے بہتر تعریف ہے. تو یہاں 3 تعریف بتائی ہے. امام خطابی کی تعریف کیا ہے؟ ما عرف مخرجہ، جس کا مخرج معلوم ہو. واشتہر رجالہ، اور جس کے رجال مشہور ہوں. وعلیہ مدار اکثر الحدیث، اور اسی پر اکثر حدیث کا دار و مدار ہو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اور یہ وہی ہے جسے اکثر علماء نے قبول کیا ہے. وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاء، اور عام فقہا نے جسے استعمال کیا ہے. یہ خطابی کی تعریف ہے. اور امام ترمذی نے ایک تعریف کی ہے حسن کی، کہا کل حدیث یروا، ہر وہ حدیث جو مروی ہو، لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب، اور اس کی سند میں متہم بالکذب راوی نہ ہو، یعنی جس پر جھوٹ کا تو الزام ہو، جس پر جھوٹ کا الزام ہو ایسا کوئی راوی اس میں نہ ہو. ولا یکون الحدیث شاذا، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو. ویروا من غیر وجہ نحو ذلک، اور اسی جیسی کسی اور طرق سے مروی ہو، اسی جیسی کسی اور سند سے مروی ہو. فہو عندنا حدیث حسن، تو وہ ہمارے نزدیک حسن حدیث ہے. یعنی حدیث میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو اور وہ روایت شاذ نہ ہو. وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی جیسی کسی اور سند سے مروی ہو. اگلی تعریف دیکھیے، تعریف ابن حجر کی تعریف ہے. کہتے ہیں وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. تو یہ کہتے ہیں کہ خبر احاد حسن حدیث ہے، وہ خبر احاد ہے جو منقول ہے عادل سے، تام الضبط سے، سند متصل ہے، غیر معلل ہے، غیر شاذ ہے. وہ صحیح لذاتی، تو وہ صحیح لذاتی ہے. فإن خف الضبط فالحسن لذاتی، تو کہتے ہیں اگر اس ضبط ہلکا ہے، خفیف ہے، تو وہ حسن لذاتی ہی ہے. اگر ضبط میں کمی ہے، یعنی تام ضبط نہیں ہے راوی، تو پھر وہ حسن لذاتی ہی ہو جائے گی. تو صحیح لذاتی ہی کی تعریف انہوں نے بتائی.
पांचों शर्तें लगाई कि ये सही ले जाती है अगर ऐसी हदीस है। लेकिन सही ले जाती ही कि अगर उसके जब्त में कोई कमी है, खफीफुज जब्त है रावी, तो वो हसन हो जाएगी, वो रिवायत हसन हो जाएगी। यानी सही से नीचे दर्जा घटेगा। सारी इनकी तारीफ के मुताबिक सही ले जाती ही कि तमाम शर्तें उसमें पाई जाएंगी, लेकिन बस रावी खफीफुज जब्त हो थोड़ा, तो वो हसन हो जाएगी। सही से दर्जा गिर जाएगा, हसन के उसमें आ जाएगा। कुल तो मैं कहता हूँ फकान अल हसना इंदा इब्न हजरिन हुआ सही। तो मैं कह रहा हूँ कि गोया कि इब्न हजर के नजदीक से हसन हुआ सही, वही सही रिवायत ही होती है। इदा खफ जब्त रावी, जब उसके रावी का जब्त हल्का हो जाए बस, यानी रावी की याददाश्त या उसका हिफ्ज जरा कम हो जाए तो वो हसन हो जाएगी। ऐ कल्ला जब्तु, यानी उसका जब्त कम हो जाए, हिफ्ज कम हो जाए तो। वह हुआ खैरु मा उर्रिफा बिही अल हसन, और ये सबसे अच्छी तारीफ है जो हसन की गई है। अम्मा तारीफुल खत्ताबी, और रही खत्ताबी वाली पहली जो तारीफ है, फ़अलैहि इंतिक़ादातुन कसीरा, तो उस पर बहुत सारे मुलाहज़ात हैं, बहुत सारी बातें हैं। व अम्मा तिरमिज़ी, और रहे तिरमिज़ी, फ़क़द अर्रफ़ा अहद क़िस्मई अल हसन, तो उन्होंने हसन की दोनों किस्मों में से एक की तारीफ बताई है। हसन की दो किस्में हैं, हसन ले जाती और हसन ले गैरिही। तो कहते हैं इमाम तिरमिजी की जो तारीफ है वो हसन की दो किस्मों में से एक की तारीफ है। वो हुआ हसन ले गैरिही, और वो हसन ले गैरिही है। जो इमाम तिरमिजी ने तारीफ बताई है वो हसन ले गैरिही की तारीफ है। वल अस्लु फी तारीफिही अन युअर्रफ अल हसन लिज़ातिही, और उस तारीफ में या उनकी तारीफ में असल ये है कि हसन लिजातिही का तारुफ हो, लिअन्न अल हसन लिगैरिही ज़ईफ़ुन फिल अस्ल, इसलिए कि हसन लिगैरिही असल में ज़ईफ रिवायत है। इर्तक़ा इला मर्तबतिल हसन, वो हसन के रुतबे तक चली जाती है। लिइंजिबारिही बितअद्दुद तुरुक़िही, तअद्दुद तुरुक से भरपाई हो जाने की वजह से। तो ये तारीफात हैं, जो मुख्तलिफ तारीफात यहाँ हैं हसन की। अब इंशाअल्लाह हम अगली घंटी में जो हसन की सबसे पसंदीदा तारीफ है वो देखेंगे। अभी चूंकि ये मुख्तलिफ अक़वाल जहन में जब अच्छे से बैठ जाएंगे, तब उसके बाद जो चुनिंदा और पसंदीदा तारुफ है या तारीफ है, वो तारीफ हम देखेंगे। अभी हमने जो देखा है सहीह लिगैरिही, गलत मलत ना होने पाए, सही ले गई रही और हसन की तारीफ, इसलिए अब यहाँ रुकते हैं। अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लें कि सही ले गई रही क्या है, सही ले गई रही क्या है। इसमें गड़बड़ी हो जाती है सही ले गई रही और हसन में। तो कहते हैं सही ले गई रही वही हसन ले जाती ही है, अगर वो किसी और तुरुक से आ जाए तब। हसन हसन मिलके सही ले गई रही हो जाती हैं। रुतबा इसका जो है हसन ले जाती ही से ऊंचा है, लेकिन सही ले जाती ही से जरा कम है। एक हदीस पढ़े हैं मिसाल में, मोहम्मद बिन आमर अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा, तो मोहम्मद बिन आमर की वजह से ये रिवायत लौला नशुक्का वाली, इसका दर्जा जरा कम हो गया है, क्योंकि इनके हिफ्ज में मुलाहिजा है। लेकिन अब कोई और रिवायत आ गई है, तो वो जो डर था भूलने का, वो डर दूर हो गया है। लिहाजा ये सही तक पहुंची है, लेकिन सही ले जाती तक नहीं, सही ले गई तक। हसन, हसन की तारीफ, लुग़वी तारीफ यह है कि ये सिफत मुशब्बहा है, हुस्न से मुश्तक है, जमाल और खूबसूरती के माने में है। इसमें उलमा के बहुत सारे अक़वाल हैं इसकी तारीफ में। तो कुछ तारीफात हमने आज देखी हैं। इमाम खत्ताबी की तारीफ, तिरमिजी रहमहुल्लाह की तारीफ,
اور ابن حجر کی تعریف. اب انشاءاللہ تعریف مختار جو چنندہ تعریف ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اگلی گھنٹی میں. تو کوئی سوال ہے تو کیجیے.